السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس یعنی دلی خیالات کا انعکاس، دوسرے تخویف شیطان یعنی شیطان کا خوف دلانا، تیسرے مبشرات خداوندی۔ اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کے تمام اقسام صحیح، قابل تعبیر اور قابل التفات نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور قابل اعتبار خواب وہی ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو۔ حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا کاروبار دن میں کرتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً وہی چیزیں دیکھے گا جن میں دن بھر منہمک رہتا ہے۔ یا کوئی عاشق جو وصال سے محروم ہے، جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیالات میں مستغرق رہتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محظوظ ہو اور طلب حق اور محبت الہی میں اور زیادہ سرگرم ہو۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ عقل حلال اور صدق مقال کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں، انہیں اپنی اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا، غیبت اور جھوٹ، کذب بیانی، قطعاً ان سے اجتناب لازم ہے۔ اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ سچا ہے، اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ جب کوئی شخص مکروہ اور ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے اور ابلیسی فتنہ سے پناہ مانگے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس صورت میں اس پر کوئی برا اثر مرتب نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندہ کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اسے قیام و ثبات نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ برا خواب بیان کرنے کی اس لیے ممانعت کی گئی ہے کہ کہیں کوئی معبر ظاہر کو دیکھ کر کے تعبیر دے دے، اور عام طور پر مشاہدہ میں آیا ہے کہ جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے، بتقدیر الہی ویسا ہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہر چند کے تمام واقعات و حوادث اگرچہ قضاء و قدر سے وابستہ ہیں، تاہم خواب کو چھپانا یہ بھی سقوط تاثیر میں مؤثر ہے۔ اس لیے مؤثر ہے کہ دعا اور صدقہ کی طرح اس قسم کے اسباب بھی قضاء و قدر ہی سے متعلق ہیں۔ اب خواب کس سے بیان کیا جائے تو خواب تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم بعمل یا صاحب دل ذی رائے کے سوا کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حد الامکان نیکی پر محمول کر کے اس کی اچھی تعبیر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ بیان کرو۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی سے نہ کہو۔